نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کم و بیش 1,00,000 سے زائد صحابہ ہیں. ایک روایت میں 1,24,000 ہے، ایک روایت میں 2,14,000 ہے، اور ایک روایت جو ہے وہ 1,10,000 کی ہے. اور محتاط جو روایت ہے کم و بیش جو ہے 1,24,000 کے لگ بھگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کے اسماء گرامی کے ساتھ قرآن پاک کا دیا ہوا ذیشان لقب، قرآن پاک کا دیا ہوا رفیع الشان لقب جو صحابہ کو عطا فرمایا گیا، رضی اللہ عنہم، یہ وردوا عن، یہ فضائل، یہ وہ لقب ان کے ساتھ مولا کائنات کے علاوہ دیگر سارے صحابہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لیکن مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ بھی استعمال ہوتا ہے اور کرم اللہ وجہ الکریم بھی استعمال ہوتا ہے. کرم اللہ، اس کا معنی یہ ہے اللہ نے اکرام دیا، اللہ نے عزت دی. یہ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ جا بجا مقامات پر استعمال ہوا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. اللہ نے عزت بخشی وجہ الکریم، آپ کے مبارک اور متبرک اور مقدس چہرے کو. یہ آپ کے نام نامی کے ساتھ آتا ہے، کسی اور صحابی کے نام کے ساتھ نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سید احمد زینی دہلان مکی اپنی کتاب الفتح المبین فی فضائل الخلفاء الراشدین و اہل البیت الطاہرین. یہ سید احمد زینی دہلان مکی کون ہے؟ آپ کو ان کا تعارف کروا دوں. یہ سید احمد زینی دہلان مکی وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کے استاد ہیں. انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ فضیلت لکھی ہے کہ اخرج ابن سعد عن الحسن بن زید بن الحسن قال لم يعبد علی الاوثان قط لصغرہ. مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کا یہ ماتھا اور یہ چہرہ کبھی بھی کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا. اونچا بولو سبحان اللہ. آپ کا مبارک ماتھا اگر کسی کے سامنے جھکا ہے تو اپنے رب کے سامنے جھکا ہے. سید احمد زینی دہلان مکی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے جناب حیدر کرار کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے. ہم مولا کائنات کی شان بیان کرتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کرتے. ہم مولا کائنات کی شان وہ بیان کرتے ہیں جو ہمارے اکابر نے لکھی ہے. ہم علی کی وہ شان بیان کرتے ہیں جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھی ہے. ہم نے سیکھی ہے امام احمد رضا خان سے، ہم نے سیکھی ہے امام ربانی مظفر فسانی شیخ احمد سرندی سے، ہم نے سیکھی ہے ابن حجر مکی سے، بدر الدین عینی سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے، امام مالک سے. ہم مولا کائنات کی ایسی شان بیان نہیں کرتے جو اپنے پاس سے بیان کی جائے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک نام نہاد سید صاحب جو ہے وہ اپنے ممبر پر بیٹھ کر وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ مولا کائنات کی یہ شان بیان کر کے، یہ والی شان بیان کر کے کہ مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کا مبارک چہرہ کبھی بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، آپ کا مبارک ماتھا کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، صرف اپنے رب کے سامنے آپ نے اپنا ماتھا ٹیکا. یہ شان بیان کر کے تو وہ آگے کہتے ہیں جناب صدیق اکبر تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ بت گر تھے، بت پرست تھے. اب جب بندہ اپنے پاس سے یا روافظ سے متاثر ہو کر اہل بیت اطہار کی شان بیان کرے گا، ان کی کتب پڑھ کے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرے گا، اس کی لائبریری کی زینت روافظ کی کتب بنے گی، یا اس کے کانوں کی سماعت سے روافظ کی تقریریں اور روافظ کے فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ کے کلپس ٹکرائیں گے تو وہ ایسی بات کرے گا.
مولا علی کی شان بیان کرتے ہوئے دیگر صحابہ کے بارے میں جو دیگر صحابہ کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے. اب یہ جو بات انہوں نے کی تو یہ روافظ کا ہی شاخسانہ ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق بت پرست تھے, بت پرست سمجھتے, بت گر تھے, بت بنانے والے, بت پرست تھے. حالانکہ سید احمد زینی دہلان مکی رحمہ اللہ نے واضح طور پر لکھا الفتح المبین کے اندر, اور وہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کو, سید احمد زینی دہلان مکی کو, یہ کون ہے؟ یہ بھی سید ہے, اور یہ اتنا بڑا سید ہے کہ یہ مکے کا اپنے وقت کا سب سے بڑا مفتی ہے, مفتی اعظم مکۃ المکرمہ سید احمد زینی دہلان مکی. آپ کہتے ہیں کہ وَأُلْحِقَ بِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أَيْضًا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا قَطُّ, کہ آپ کے فضائل میں یہ بات آئی ہے کہ جناب جس طرح جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم نے کبھی کسی بت کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا, آپ کا مبارک چہرہ کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا, اسی طرح جناب صدیق اکبر کا ماتھا بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. اب یہ سید احمد زینی دہلان مکی لکھ رہا ہے, اور میں نے کہا پیر صاحب کسی سنی کی کتاب پڑھ لے تجھے پتا چلے کہ مولا حیدر کرار کی شان کیا ہے اور جناب صدیق اکبر کی شان کیا ہے. اگر تو روافظ کی کتب پڑھے گا, کالی کالی کتابیں, کالے کاٹھیوں والی کتابیں پڑھے گا, تو پھر نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ تو جناب صدیق اکبر کی طرف ایسی باتیں منسوب کرے گا جو ان کی ذات میں نہیں پائی جاتی. کیا تجھے نہیں پتا صدیق اکبر وہ ہے جو علی سمیت سارے اہل بیت کا امام ہے؟ ہاں, تجھے نہیں پتا اس بات کا؟ سب کا امام ہے. جناب مولا مرتضیٰ مولا حیدر کرار جس کے پیچھے 2.5 سال نمازیں پڑھتے رہے, خود رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں علی کو پیچھے کھڑا کیا, صدیق اکبر کو آگے کھڑا کیا.